قرآن پاک کی مختصر اور جامع تفسیر کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، آج اس کا 20واں درس ہے۔ خدا بزرگ و برتر جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ کریم پورے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے کی ہمت، توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور آپ سب کو سننے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 سے ہم آغاز کریں گے۔ پچھلے جمعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ جو ہے اس کا آغاز کیا تھا کہ رب قدوس نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور پچھلے جمعہ ہم نے جن 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی، ان میں ایک تو ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کریم نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا تھا بلکہ فرشتوں کو بتایا تھا، اطلاع دی تھی فرشتوں کو کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، لہٰذا تم اس کے پروٹوکول کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور وہ خبر جو ہے وہ فرشتوں کی آزمائش کے لیے بھی تھی کہ فرشتے کیا کہتے ہیں جب وہ یہ سنیں گے کہ ہمارے علاوہ کسی اور کو اللہ اپنا نائب بنا رہا ہے۔ اور پھر فرشتوں نے اپنا رد عمل دیا بھی، انہوں نے کہا یا اللہ اس کو بنائے گا خلیفہ، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو لاجواب کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ایسا علم عطا کیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اللہ کریم نے پہلے فرشتوں سے پوچھا، فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز آ گئے، اللہ کریم نے پھر آدم علیہ السلام سے کہا، فرمایا اب آپ بتائیے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فلما انبأہم باسمائہم، پھر آدم علیہ السلام نے خبر دی، ان چیزوں کے نام بتائے، تو فرشتے عاجز آ گئے اور اللہ سے کہنے لگے کہ مالک تو نے سچ کہا تھا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم، مولا تو پاک ہے، یا اللہ ہم ہی اپنی رائے میں غلط تھے، تو نے جو فرمایا تھا واقعی تو وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ تو یہ پچھلی جو آیات تھی ان کا آج والی آیت سے ربط ہے، تعلق ہے کہ واقعہ وہی بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں زمین و آسمان کا غائب جانتا ہوں، اور وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں ظاہر بھی جانتا ہوں، پوشیدہ بھی جانتا ہوں۔ ظاہر تو وہ تھا جو فرشتوں نے رد عمل دے دیا، انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ہمیں تو نے اپنا نائب نہیں بنایا، اس کو اپنا نائب بنائے گا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو پوشیدہ ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ گویا فرشتوں نے ایک رد عمل ظاہر کیا، فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں خلیفہ بنا، یہ بات فرشتوں نے پوشیدہ رکھی۔ انہوں نے 2 باتیں کہیں، نمبر 1 انہوں نے کہا کہ یا اللہ اس کو خلیفہ بنائے گا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اسے بنائے گا جو فساد برپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ دوسری بات انہوں نے کہی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح و تحلیل، تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ گویا ان 2 باتوں کے علاوہ تیسری بھی کوئی بات موجود تھی کہ اللہ نے فرما دیا وَأَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم چھپا بھی رہے ہو، وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اور وہ یہی تھا کہ فرشتوں کے دل کے اندر یہ آرزو تھی کہ رب قدوس اس کو آدم کو خلیفہ بنائے گا، ہمیں کیوں نہیں بنایا۔ تو اس آیت میں جو آج میں نے تلاوت کی، جب اللہ کریم نے فرشتوں کے سامنے نام پیش کیے، وہ عاجز آ گئے، پھر آدم علیہ السلام نے نام بتائے، تب اللہ کریم نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اب کرو آدم کو سجدہ۔ اچھا میں یہاں آپ کو پہلے یہ پورا مضمون سمجھا دوں۔ یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، 4تھا رکوع ہے یہ سورہ بقرہ کا۔ وَإِذْ قَالَ،
یہ لفظوں پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے. وَإِذْ قَالَ، قَالَ کا معنی ہے اس نے کہا، یعنی اللہ نے کہا. قَالَ یہ واحد کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے اس نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، اس ایک نے کہا، دو نے نہیں، اس ایک نے کہا. پھر آگے چلیے، فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ فرما رہا قَالُوا أَتَجْعَلُ، وہ بولے. قالو یہ جمع کا صیغہ ہے. فرشتے جتنے فرشتے تھے جن کو اللہ نے بتایا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، قالو وہ سارے بولے، اتجعلو وہ سارے بولے تو اسے بنائے گا. اچھا، دو لفظ میں نے آپ کو بتا دیے، قالا اور قالو. قالا کا معنی ہے اس ایک نے کہا، قالو کا معنی ہے ان سب نے کہا. اب پھر آگے آیا، اللہ فرماتا ہے قالا انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہاں بھی صیغہ واحد کا قالا. پھر اللہ کریم نے فرمایا فقال انبئونی، فقالا یہاں بھی قالا، اللہ نے کہا، واحد کا صیغہ ہے. پھر آگے اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، وہاں بھی قالا، اللہ نے آدم سے کہا. مطلب یہ واحد کے صیغے آ رہے ہیں. گویا بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کریم خود خطاب فرما رہا تھا، اللہ کریم خود کلام فرما رہا تھا. اللہ نے فرشتوں سے کہا، اللہ نے آدم سے کہا، اللہ نے پھر فرشتوں سے کہا، اللہ نے پھر آدم علیہ السلام سے کہا. اب جو آیت آج میں نے پڑھی ہے، اس آیت کا آغاز ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا. ترجمہ سنیں، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو. وہاں کون کون تھا؟ اللہ نے کہا، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، اور تیسرے کون تھے؟ آدم علیہ السلام، جن کو سجدہ کرنا تھا. ان تین کا ہی ذکر ہے، لیکن آیت بتا رہی ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا، ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو. ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو. گویا رب ذوالجلال پہلے اپنی واحد ذات کے لیے اللہ کریم نے فرمایا قالا، اللہ نے کہا. اب کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا. تو یہاں میرا ایمان اور وجدان کہہ رہا ہے کہ وہاں رب ذوالجلال کے ساتھ اللہ کے حبیب لبیب علیہ السلام کا نور مقدس بھی تھا. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالم ارواح میں آپ موجود تھے، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی نشر الطیب اس کا نام ہے. اس نشر الطیب کتاب کے اندر جو پہلی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے وہ یہی حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے، ساری مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ نے اے جابر تیرے نبی کا نور اپنے نور سے تخلیق فرمایا. گویا ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا. یہ گلاں نے کن تو پہلے دیاں آدم تے پیارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن یہ کل پسارا کل بنیا. یہ بات بہت پہلے کی ہے. بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب کتاب کے اندر ایک ایسی حدیث لے کر آئے ہیں کہ جس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تخلیق آدم سے پہلے، آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے پہلے 14,000 سال پہلے اللہ کے حضور نور تھا اور سجدہ میں تھا. ابھی آدم علیہ السلام کو بنایا نہیں گیا. حضور فرماتے ہیں ابھی آدم کو بنایا نہیں گیا. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں اللہ کے حضور نور تھا اور اپنے رب کے لیے سجدہ ریز تھا. تو یہاں کہا جا رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور ہم نے کہا. آپ کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھ لیجئے، کسی بھی مستند استاد سے پوچھ لیجئے، قُلْنَا نون زبر الف نا، یہ 2 کے لیے بولا جاتا ہے، 3 کے لیے بھی نہیں. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. قالا واحد کے لیے، قُلْنَا 2 کے لیے. یہ جمع متکلم اس کو کہتے ہیں، جمع متکلم کا صیغہ ہے. تثنیہ کے لیے بھی یہی بولا جاتا ہے اور جمع کے لیے بھی یہی بولا جاتا ہے. وہاں اور تو نظر کوئی نہیں آ رہا. آدم علیہ السلام تھے، فرشتے تھے، یا اللہ کریم کی ذات تھی. اور تیسری بات یہ پوشیدہ جو احادیث اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں
کہ اللہ کریم جل جلالہ کے حضور نبی پاک صاحب الوراق صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے کہا فرشتوں سے اب کرو آدم کو سجدہ۔ اب اگلی آیت ہے الا ابلیس، مگر ابلیس ابا، انکار کیا اس نے، واستکبرا، اور اکڑ گیا، تکبر کیا۔ یہاں یہ بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ کریم نے جو حکم دیا ہے وہ فرشتوں کو دیا ہے، جنوں کو نہیں دیا۔ قرآن کی آیت بتا رہی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا ہے، جنات کو حکم نہیں دیا۔ شیطان جو ہے یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا۔ قرآن پاک کی آیت اس کے اوپر شاہد ہے، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اس نے اپنے رب کا انکار کیا، وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ شیطان جو ہے یہ جنات میں سے تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے حضور پہلے اس کا مقام اور مرتبہ بڑا تھا۔ مقام اور مرتبہ کتنا تھا؟ پہلے آسمان پہ اس کا نام ہے عابد، دوسرے آسمان پہ اس کا نام ہے زاہد، اور تیسرے آسمان پر اس کا نام ہے خازن، چوتھے آسمان پر اس کا نام ہے ولی، چھٹے آسمان پر اس کا نام ہے تقی، اور ساتویں آسمان پر اس کا نام ہے عزازیل، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ہے ابلیس۔ تو یہ اللہ کے حضور اتنا برگزیدہ تھا، عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، ریاضت بھی کرتا تھا، صوفی بھی تھا، سارے اس کے اندر گن پائے جاتے تھے، ساری نیکیاں اس کے اندر موجود تھیں، بلکہ یہ جبریل امین کا سردار، اسرائیل کا سردار، میکائیل کا سردار، حضرت اسرافیل کا یہ سردار، بلکہ فرشتوں کے اندر ایک جماعت فرشتوں کی ایسی ہے جنہیں روحانیین کہا جاتا ہے۔ جو روحانیین فرشتے ہیں انہیں روحانیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو چہرے ہیں فرشتوں کے وہ سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہیں، اس لیے ان کو روحانیین کہا جاتا ہے۔ ان کا بھی یہ سردار 14,000 سال یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا، بیت المعمور کا جو فرشتوں کا کعبہ ہے، 14,000 سال اس کا طواف کرتا رہا۔ زمین اس کے سجدوں سے خالی کوئی نہیں۔ اتنا معتبر، اتنا معزز اللہ کریم جل جلالہ نے، چونکہ اس کو اس کی عبادت کی وجہ سے ایک مقام خاص ملا تھا، یہ فرشتوں کی جماعت کے اندر شامل تھا، اس لیے یہاں حکم یہ ہو رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا، اللہ نے فرشتوں سے کہا ہے کہ سجدہ کرو۔ اب جنہوں نے کر دیا وہ مراد پا گئے، وہ مقربین بن گئے، وہ حاملین عرش بن گئے، وہ اللہ کریم جل جلالہ کے قرب میں آ گئے، اور جو اکڑ گیا وہ ابلیس بن گیا۔ اب یہ ابلیس بنا کیوں؟ اصل میں آدم کو آدم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زمین کی بجتی ہوئی مٹی سے بنا ہے، گارے سے بنا ہے، اور بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی جو مٹی تھی نا وہ سری لنکا سے لی گئی تھی، جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ہے وہ سری لنکا سے لی گئی تھی مٹی۔ اور پھر ایک روایت میں آیا کہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی بالکل وائٹ ہے، کوئی بالکل بلیک ہے۔ یہ جو مختلف رنگ ہیں یہ مٹی کی وجہ سے رنگ ہیں۔ جس کا خمیر جس مٹی سے بنا اس کا رنگ ویسا ہو گیا، اور آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے مٹی کے تمام حصے جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی اس کے اندر وہ سارے کے سارے شامل کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بولیاں بھی الگ الگ ہیں۔ جس علاقے سے مٹی اٹھائی گئی اس علاقے کی بولی آدم علیہ السلام کے پاس تھی، تو گویا آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری نسل انسانی نے چلنا تھا، نسل انسانی آگے پھیلنی تھی، تو اللہ کریم نے تمام مٹی کے جو اجزاء تھے تمام حصوں سے مٹی لی، آدم علیہ السلام میں جمع فرما دی۔ آدم علیہ السلام کو اس لیے آدم کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ شیطان جو ہے یہ تصور کرتا تھا کہ میں تو آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، انا خیر منہ، میں تو اس سے افضل ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تھا ما منعک اللہ تسجد الیک،
تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے؟ تو شیطان نے وہاں بتایا کہ مجھے اس چیز نے روکا کہ میں افضل ہوں آدم سے، مجھے تو نے مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ 3 چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ نے میں کا مادہ رکھا ہے، فرشتے، جنات اور انسان، تینوں کے اندر میں والا مادہ ضرور ہے، میں تینوں کے اندر رکھی ہے۔ اور لیکن جس نے اپنی میں کو ختم کر دیا وہ اللہ کے قرب میں آ گیا، جس نے اپنی میں کو برقرار رکھا اس نے کہا آنا، میں بہتر ہوں، میں بہتر، اس نے اپنی میں اللہ کے حضور بولی، اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا فخرج، دفع ہو جا، نکل جا، اسی وقت لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں نے، اللہ نے حکم دیا، سب سے پہلے جبریل امین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب جبریل امین نے جو سجدہ کیا ہے سب سے پہلے، یہاں میں ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن پاک کی جو آیات ہے، ان آیات سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کریم نے 2 بار سجدہ کروایا۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک میں آیت ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جب میں آدم کو درست بنا دوں، پورا آدم کو بنا دوں، اور پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر جب میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم فوراً اس کو سجدہ کر دینا۔ ایک تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے اندر جب اللہ کریم نے روح پھونکی اسی وقت فرشتوں نے سجدہ کیا، اور دوسرا یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو پہلے عاجز کیا چیزوں کے ناموں سے، ان کو عاجز کر کے آدم علیہ السلام کو علم دے کر پھر آدم علیہ السلام کی فضیلت کا ڈنکا یوں بجایا کہ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا دیا۔ اور یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، اور یہ سجدہ بتا رہا ہے کہ انسان اتنی تعظیم اور تکریم کے لائق انسان کو اللہ نے بنایا ہے کہ فرشتوں کا مسجود ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے بڑا معزز بنایا، بڑا مکرم بنایا۔ اللہ نے انسان کو بنانے کے اندر کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی عیب نہیں رکھا۔ انسان کو رب تعالیٰ نے بڑا ہی کامل اور اکمل بنایا، اتنا کامل بنایا کہ اللہ کریم نے فرشتوں سے اس کو سجدہ کروا دیا۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسجود ملائک برقرار رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ وہ سجدہ جو تھا صرف آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ سجدہ صرف آدم علیہ السلام کو ہی سجدہ نہیں تھا بلکہ بنی نوع انسان کو سجدہ تھا۔ بنی نوع انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر جتنے بھی انسان تھے، آپ کی جتنی بھی اولاد تھی، سب کو وہ سجدہ تھا۔ وہ آگے چل کے آپ قرآن پاک اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، میں بتاتا ہوں اگلی آیتیں پڑھ کے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے فرشتوں سے جو سجدہ کروایا وہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں۔ اور سجدہ تعظیمی بھی ایک حد تک جاری رہا سابقہ امتوں میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے دیکھا کہ اونٹ آیا اس نے سجدہ کیا، بکری آئی اس نے سجدہ کیا، درخت آیا اس نے سجدہ کیا، جو بھی جانور آتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانوروں پر بھی آپ کی رحمت ہے لیکن جانوروں سے زیادہ ہم پہ رحمت ہے، یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیں ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ کو، سجدہ صرف اللہ کو۔ فرمایا اگر میری شریعت میں کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرنا جائز ہوتا تعظیم کے لیے تو میں ہر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، بس ایک ہی شرط ہے کہ اگر جائز ہوتا تو خامد کو ہوتا۔ فرمایا وہ بھی ختم۔ تو پتہ چلا کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعظیم میں صحابہ کو سجدہ نہیں کرنے دیا تو کتنے جاہل ہیں وہ جعلی پیر جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں، کتنے وہ جعلی اور کتنے شریعت کے باغی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں۔ سجدہ کہتے کس کو ہیں؟ کسی کے سامنے 2 ہاتھ زمین پہ لگا دینا یہ بھی سجدہ ہے، کسی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دینا، یہ
کبھی آپ نے شاید چائنا کی کوئی ڈاکومنٹری فلم دیکھی ہو، اس کے اندر یہ ملے گا کہ ان کے ہاں رواج یہ ہے کہ جو کوئی اس بادشاہ کے آگے جھکتا ہے وہ دونوں گھٹنے اپنے ٹیک لیتا ہے، گھٹنے ٹیک کے آدھا کھڑا ہوتا ہے، وہ گھٹنے اس کے آگے ٹیکے ہوتے ہیں اور وہ ہاتھوں کے ساتھ یوں کرتا ہے، یا پھر ان کے ہاں بالکل رکوع کی حالت میں جھکا جاتا ہے۔ یہ ساری سجدے کی حالتیں ہیں، ان تمام حالتوں سے منع کر دیا گیا۔ اب کسی کے لیے ایسی تعظیم نہیں جو اللہ کے لیے تعظیم ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے جب یہ سجدہ کروا دیا نا، ابا، انکار کر دیا شیطان نے، واستکبر، اور اس نے تکبر بھی کیا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، تکبر، کبریائی، بڑائی، یہ صرف اللہ کی شان ہے، اللہ کے سوا کبریائی کسی کی شان نہیں ہے۔ اور تکبر کا معنی کیا ہے؟ تکبر کا معنی ہے حق کا انکار کرنا اور دوسرے کو حقیر جاننا، حق کا انکار کر دینا اور دوسرے کو حقیر جاننا۔ شیطان نے یہ دونوں کام کیے، حق کا انکار کیا، اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، اور دوسرے کو حقیر جاننا، شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو گویا کسی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ تو خدا تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین۔ اب یہاں آپ نے توجہ کرنی، وکانا، یہ کانا کا معنی ہے اور تھا، من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے۔ گویا اللہ کی مشیت کے اندر شروع دن سے ہی وہ انکار کرنے والا لکھا جا چکا تھا، یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا۔ سوال تو یہ بھی ہوتا ہے نا، جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، اللہ کو پتہ تو تھا کہ یہ سجدہ نہیں کرے گا، اللہ نے اس کو کیوں کہا شیطان کو؟ تو اللہ کریم جل جلالہ نے اس کا جواب خود ہی دے دیا، فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ شیطان جو ہے نا، یہ پہلے کافروں میں سے تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ انکار کرنے والوں میں سے ہوگا، اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہہ کے ہمیں اللہ کریم نے سبق بھی دے دیا، فرمایا جو اللہ کا حکم نہ مانے اکڑ جائے، اللہ کا حکم نہ مانے اکڑ جائے۔ حکم نہ ماننا اسی کو کہتے ہیں، اکڑ جانا، انکار کر دینا۔ ایک وہ حکم ہے جو ہم بھی نہیں مانتے، اللہ نے کہا 5 نمازیں پڑھو، ہم نہیں پڑھتے، لیکن ہم اکڑتے بھی نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں نہ کہتے نہیں پڑھنی، جا کر لا جو کرنا ہے، ہم نے یہ تو کبھی نہیں نہ کہا، بس ہم اپنی سستی سمجھتے ہیں، اپنی غفلت سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار بس سستی ہو جاتی ہے، یار بس پڑھنی چاہیے، مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، مطلب ہم اپنے آپ کو ہی کہتے ہیں، ہم اکڑتے نہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہم نہیں پڑھتے، ہم یہ نہیں کہتے۔ تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر بندہ تب ہوگا جب اللہ کے حکم کا انکار کر دے گا، سیدھا سیدھا آگے کھڑا ہو جائے گا، حق کا انکار کرے گا اور اللہ کریم جل جلالہ کے حکم کو حیثیت نہیں دے گا، تب وہ کافروں میں سے ہو جائے گا۔ اچھا، سجدہ کروانے کے بعد ویسے وہ کتنا عظمت والا مرحلہ ہوگا جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جا رہا ہوگا۔ یہاں 2 وجوہات علماء نے لکھی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کریم نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرمایا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں۔ گویا آدم علیہ السلام کا جو پتلا اللہ نے بنایا تھا اس کے اندر روح کس کی تھی؟ اللہ کی۔ علماء کا ایک گروہ فرماتا ہے کہ دراصل وہ سجدہ جو تھا وہ آدم کو نہیں تھا، اللہ نے جو اپنی روح پھونکی تھی اس روح کو سجدہ تھا، اس روح کو وہ سجدہ کروایا گیا۔ اور دوسرا ایک روایت یہ ہے کہ وہ سجدہ آدم علیہ السلام کی، علامہ علوسی، سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لکھی، انہوں نے کہا کہ ان نور محمدن کان فی جبہت آدم، کہ وہ جو سجدہ کروایا گیا تھا نا اس لیے کروایا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، اس نور کی تعظیم کے لیے اللہ کریم جل جلالہ نے سجدہ کروایا۔ بہرحال یہ تو تعویلیں ہیں ہماری، یہ تو ہماری تعویلیں ہیں، یہ علماء کے علم کے امکانات ہیں کہ یہ بھی تھا اور یہ بھی تھا۔ اصل تو اللہ کریم جل جلالہ نے جو وجہ بیان فرمائی ہے، فرشتوں کو عاجز کیا علم کے ذریعے، اور پھر آدم علیہ السلام کو علم کی فضیلت عطا فرما کے فرشتوں کا مسجود بنا دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا دیا۔
سجدہ کروانے کے بعد اللہ کریم نے پھر کیا فرمایا؟ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، پھر بھی ہم نہیں کہا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں سکون کرو جا کے جنت میں. یا آدم اسکن، اے آدم تم سکون کرو، سکونت اختیار کرو، رہائش اختیار کرو، انت تو وزوجک، اور تیری زوجہ حضرت حوا، الجنت جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وہاں جا کے جو تمہارا جی چاہتا ہے کھاؤ، وَكُلَا، اور دونوں کھاؤ، مِنْهَا، اس جنت میں سے، رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب اس کے اندر بہت ساری روایتیں ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ زیتون کا درخت تھا اور زیتون کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا. ایک روایت میں گندم کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، گندم کے درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا. ایک روایت میں کہ انگور کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، انگور کے درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا. بہرحال وہ درخت کوئی بھی تھا، وہ پھل کوئی بھی تھا، اللہ کریم جل جلالہ نے یہاں کسی پھل کے کھانے کا ذکر نہیں کیا. فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، درخت کی قربت سے روکا. اب یہ بھی اللہ نے حکم دے دیا. اب یہ حکم جو ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے مجھے اور آپ سب کو کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ وہی حکم ہے. ہم سارے 5 نمازیں پڑھتے بھی ہیں، کبھی کبھی رہ بھی جاتی. تو کیا جب ہماری نماز رہ جاتی ہے ہم شیطان کی طرح انکار کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں. حکم عدولی تو ہے، نافرمانی تو وہ ہے، لیکن وہ ہے ہماری سستی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری عقل پہ پردہ پڑ جانے کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے، ہمارے نفس کی طاقت کی وجہ سے، وہ سستی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم چلے گئے تو تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ظالمین، ظالم کہتے ہیں حد سے بڑھنے والے کو. تو پھر شیطان چونکہ متکبر تھا، اس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اللہ کریم نے اس کو جنت سے نکال دیا. اب اس کے اندر مختلف روایتیں، کہانیاں تو بہت زیادہ ہمیں سنائی گئی ہیں. بہرحال جو اس کے اندر بہترین اور عمدہ ترین کلام میں نے پڑھا، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ شیطان کو اللہ کریم نے جنت سے اسی وقت نکال دیا تھا، وہ جنت نہیں جا سکتا تھا. ہاں ایک روایت موجود ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے اونٹ کے ساتھ دوستی لگائی اور سانپ کی شکل اختیار کی اور اونٹ سے کہا کہ مجھے اپنے منہ میں رکھ کے جنت میں داخل کر دے. پھر شیطان کو سانپ کی شکل میں اونٹ نے اپنے منہ میں رکھا اور جنت کے اندر داخل کر دیا، اور وہاں اس نے پھر وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل کے اندر. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو بھلا دیا، لفظی ترجمہ تو اس کا بنتا ہے بہکا دیا. تو بہرحال شیطان نے ایک جگہ پہ آیا بھی ہے کہ فوسوس الیہ الشیطان، فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. تو بہرحال یہاں پہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ایسا جال بچھایا. اب آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے منع کیا تھا درخت کے پاس نہیں جانا. وہ درخت جو کوئی بھی تھا، جون سا بھی تھا، آدم علیہ السلام کو وہاں نہ تو کھانا پکانا پڑتا تھا، نہ کپڑے دھونا پڑتے تھے، نہ کوئی محنت اور مشقت کرنا پڑتی تھی. پکا پکایا سارا کچھ، بنا بنایا سارا کچھ، کپڑے پاکیزہ وہاں جنت کے، سارا آرام سکون. تو شیطان کہنے لگا، آدم علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں نا ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں، تو پھر یہ پھل کھا لیں، پھر یہ پھل کھا لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہمیشہ پھر یہیں رہیں گے، محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑے گی. اب آدم علیہ السلام بھول گئے، غلطی نہیں ہوئی، وہاں پہ روزے ہیں
ہم سب نے رکھے ہوئے ہیں. اب تو چلیں سردیوں کے روزے ہیں، ٹھنڈے روزے ہیں، نہیں محسوس ہوتا. گرمیوں میں جب روزے ہوتے ہیں تو تب کئی ایسے کیس ایک دن میں آتے ہیں، کئی ایسے لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں جو وہ بھول کے میں نے 2 روٹیاں کھا لی، بعد میں یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا. ہاں جی، آپ کی زندگی میں بھی کئی ایسے دوست آپ کو ملے ہوں گے، بھول کے چاہے بندہ 4 روٹیاں کھا لے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا. بھولے سے کھائی ہے نا، جان بوجھ کے اگر کھائے کہ لو بھائی روزے کا افطاری کا وقت تو ہے 6:33-34 پہ، لیکن میں نے 6 بجے ہی کھولنا ہے، اب یہ انکار ہے، اب یہ تکبر ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول کو توڑ رہا ہے اور جان بوجھ کر یہ کام کیا جا رہا ہے. یہ غلطی ہے، یہ جرم ہے. اور جو پہلے دوپہر کے وقت اس کو سخت پیاس لگی، دوست بیٹھے تھے، دوست پیپسی پی رہے تھے، کوک پی رہے تھے، انہوں نے اس کو بھی دی، بھولے سے اس نے پی لیا، اور پینے کے بعد اس کو یاد آیا یا آدھا پی لیا، درمیان میں یاد آ گیا اوہو میرا تو روزہ تھا. یہ جو بھولے میں اس سے ہوا ہے نا، اللہ نے اس پہ معافی عطا فرمائی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے جتنے کرم ہیں میری امت پہ، ان میں سے ایک کرم اللہ نے یہ بھی کیا ہے کہ میری امت اگر بھولے میں کوئی کام کر لے گی، اللہ ان سے اس کی اللہ ان کو سزا نہیں عطا فرمائے گا، اللہ پکڑ نہیں کرے گا. یہ میری امت پہ رب کا کرم ہے. جب حضور کی امت پہ یہ کرم ہے تو آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں. اچھا، وہ بھولے نہیں تھے، ان کو بھلایا گیا تھا. اللہ کریم اصل میں سبب پیدا فرما رہا تھا. یہ سبب پیدا ہو رہا ہے نسل انسانی کا، ورنہ آپ اگر جنت میں رہتے تو نسل انسانی کیسے بڑھتی؟ زمین پہ کون آتا؟ یہ ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ کہاں سے آتے؟ اللہ کریم نے سبب پیدا کرنا تھا. رب قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مشابہ لگا، ان کے ذہن میں آیا پتہ نہیں یہ درخت تھا. اب زیتون کا ایک درخت تو ہے نہیں جنت میں، انگور کا بھی ایک درخت نہیں ہے، گندم کا بھی ایک پودا نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، اللہ جانتا کتنی تعداد ہے ان کی. آدم علیہ السلام وہ بھول گئے جس درخت سے اللہ کریم نے منع کیا تھا. یہ ایک احتمال ہے اس کے اندر، یہ حتمی تفسیر میں نہیں بتا رہا، یہ ایک احتمال ہے کہ وہ آپ کے ذہن سے نکل گیا، آپ نے کسی دوسرے پھل کو اسی درخت سے کھا لیا، دوسرا پھل سمجھ کے کہ یہ وہ درخت نہیں ہے، یہ کوئی اور درخت ہے، یہ سمجھ کے آپ نے کھا لیا. جیسے ہی کھایا اللہ کریم جل جلالہ نے دونوں کے کپڑے جو ہیں وہ خود بخود ہی اتر گئے، ننگے ہو گئے. پھر دونوں نے فٹافٹ جو درخت کے پتے تھے ان سے اپنے جسموں کو ڈھانپا. اب رب تعالیٰ جل جلالہ حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی مشیت کے مطابق اللہ کریم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. ایک ناراضگی ہوتی ہے کہ تیرا میرا مرن جین ختم، بس آج تو بات تو میرے واسطے مر گیا، میں تیرے واسطے مر گیا. ایک یہ بھی ناراضگی ہے، اور ایک یہ بھی ناراضگی ہے بس یار چھڈ تو تو بعد مینوں بلاونا نہیں، تو چنگی نہیں کیتی. یہ پیار والی ناراضگی ہے. ناراضگی میں بھی فرق ہے. ناراضگی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مرنا اور جینا ختم کر دینا، بالکل قطع تعلق ہی کر دینا، اور یہاں قطع تعلق ہی نہیں کی جا رہی. آدم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا جا رہا، انکار شیطان نے بھی کیا ہے، انکار شیطان پہلے کر چکا ہے، اور یہاں آدم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا اللہ کے حکم کا. آپ سے تو بھول ہوئی ہے نا، آپ کی اجتہادی رائے تھی آدم علیہ السلام کی کہ وہ کوئی اور درخت ہوگا، یہ کوئی اور درخت ہے. بس اس مشابہ کے اندر آپ نے آ کے اپنی رائے سے وہ پھل کھایا. تو اللہ کریم جل جلالہ جیسے کوئی اپنے محبوب سے، جیسے کوئی اپنے جگری دوست سے ناراض ہوتا ہے وقتی طور پہ، اللہ کریم جل جلالہ نے ویسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ سارے کے سارے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اتر جاؤ سارے کے سارے. یہ اہبطوا جو ہے یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. اگر دونوں کو اللہ کہتا تو اللہ نے فرمانا تھا اہبطا، دونوں نکل جاؤ. کیا کہا؟ اہبطوا، سارے نکل جاؤ. یہاں بڑی پیاری تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کی. وہ فرماتے اہبطوا، اللہ نے کہا سارے ہی نکل جاؤ. مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر سے جتنے انسان پیدا ہونے تھے وہ کافر تھے،
یا مسلمان تھے، اللہ نے سب کو خطاب کیا، فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، نکل جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، نکل جاؤ جنت سے۔ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ وہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تھا نا، جس طرح نکالا جنت سے دونوں کو جا رہا ہے اور خطاب ساری نسل آدم سے کیا جا رہا ہے، اسی طرح وہ جو سجدہ کروایا تھا وہ صرف آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو سجدہ اللہ نے کروایا تھا۔ فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جمع کے صیغے ہیں، جمع کی ضمیر ہے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، نکلو سارے، بَعْضُكُمْ، تم سارے، لِبَعْضٍ، دوسرے بعض کے، عَدُوٌّ، دشمن ہو، تم سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو، نکلو یہاں سے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مدت تک تمہیں وہیں رہنا ہے۔ یہ سبب تھا آدم علیہ السلام کو نکالنے کا کہ زمین کو اللہ نے اپنے بندوں سے آباد کرنا تھا۔ ہمیں اس جانب اپنی توجہ کو لے کر نہیں جانا چاہیے کہ آدم علیہ السلام نے خطا کی، آدم علیہ السلام نے غلطی کی۔ ہم کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ پھر کی ہوا بندہ بھلنہار، ساڑھے باپ کو بھی غلطی ہو گئی سی، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبیوں کے لیے غلطی والا لفظ استعمال نہیں کرنا کبھی بھی۔ اللہ کے نبی اللہ کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں۔ اللہ کا نبی تو جو اس کے دماغ کے اندر سوچ چل رہی ہوتی ہے وہ بھی وحی الہی کے مطابق چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ کا نبی سوچتا بھی وہ ہے جو اللہ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی کا قلب جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہمہ وقت مشغول رہتا ہے۔ اللہ کے نبی کا کوئی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک بھول تھی، لغزش تھی۔ اللہ کریم نے دراصل وہ سبب پیدا کرنا تھا بنی نوع انسانی کی تخلیق کا اور آباد کاری کا، تو رب ذوالجلال نے پھر اتارا۔ آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے اور اماں حوا جدہ میں اتری۔ جدہ کو جدہ کہتے ہیں اس لیے، جدہ عربی زبان میں دادی کو کہتے ہیں، جدہ عربی زبان میں دادی کو کہتے ہیں۔ جدہ کا نام جدہ ہے ہی اس لیے کہ حضرت حوا کو اللہ کریم نے وہاں اتارا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا تھا۔ پھر رب ذوالجلال نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ملنے کا جو سبب پیدا کیا وہ جبل رحمت ہے، میدان عرفات کے پاس ہے یہ پہاڑی جبل رحمت۔ وہاں حاجی جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا سے ملے اور آپ روتے رہے 200 سال سے زائد عرصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے۔ پھر اللہ کریم نے جو تعلیم دی وہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر اللہ کریم نے القاء فرمائے کلمات۔ ایک تو قرآن کریم کے اندر ان کلمات کا ذکر سورہ اعراف کے اندر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ تثنیہ کا صیغہ یہاں پہ بھی، یا اللہ جمع متکلم کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا مانگتے رہے۔ اور ایک روایت کے اندر غیر مقلدین کے امام ابن تیمیہ نے اور بہت سارے صحابہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ اللہ کریم نے جو کلمات حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالے تھے وہ کلمات یہ تھے، اللہم اغفر لی بحق محمد، یا اللہ مجھے معاف کر محمد کے صدقے سے، محمد کے وسیلے سے۔ وہاں اللہ کریم نے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمدا، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا مولا جب تو نے مجھے تخلیق کیا، میرے جسم کے اندر روح ڈالی، میں نے تیرے آسمان کی طرف دیکھا، تیرے عرش کی طرف دیکھا تو وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا، میں نے سوچا، اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ پیدا سب سے پہلے مجھے کیا، تخلیق مجھے کیا ہے، فرشتے بھی موجود ہیں لیکن کسی فرشتے کا نام تیرے نام کے ساتھ وہاں نہیں ہے، یہ جس کا نام لکھا ہے نا اپنے نام کے ساتھ، میرے دل نے یہ کہا کہ یہ بڑی شان والا ہوگا، تو اس لیے یا اللہ آج میں تیری بارگاہ میں اس نام محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس نام کے صدقے میری بخشش فرما۔ تو علماء، محدثین، فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے پھر نام محمد کی برکت سے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔
اور پھر اللہ کریم جل جلالہ نے ان سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ تو یہ ناراضگی تھی جز وقتی، ایک وقت تک کے لیے ناراضگی۔ پھر اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی آغوش رحمت میں تو پہلے تھے، مزید رحمت دی، مزید اللہ کریم نے ان کو حکمت دی اور پھر نبوت سے نوازا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے ان آیات کے اندر ہمارے لیے جو سبق ہے وہ سبق یہی ہے کہ ابن آدم کا فرض بنتا ہے جب اس سے کوئی بھول ہو جائے، جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کو چاہیے فوراً رب سے رجوع کرے، اکڑے نہ شیطان کی طرح، اکڑنا نہیں، تکبر نہیں کرنا، بس اگر غلطی ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ بلکہ مجدہ جہاں فضا ہے حضور کے امتیوں کے لیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب غلطی کر کے اس پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے نا، اللہ کریم اسی وقت اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرمندہ ہونا بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنا قابل قبول ہے، تو جو بندہ جھک جائے مالک کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کرے، اللہ کریم اس پہ کرم کیوں نہیں فرمائے گا۔ تو اس واقعہ سے جو ہمیں سبق ملا وہ سبق یہ ہے کہ ابن آدم کا فرض ہے کہ اپنی غلطیوں پہ، اپنی نادانیوں پہ، اپنی پشیمانیوں پہ اللہ کے حضور رجوع کرے، اللہ کے حضور جھک جائے۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ کرم سے ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔